لیکن کہا گیا کہ جس نے بھی نبی کی پیروی کی تو وہ لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہمارے نبی کی پیروی کریں گے. اب ہمیں کس طرح سے پیروی کرنا ہے؟ دیکھیے، جب ہم قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کن کن باتوں پہ ہمیں کن کن باتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے. اور جب ہم سیرت النبی پڑھیں گے تو ہمیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف، پوری کہانی، بایوگرافی پتہ چلتی ہے. اور جب ہم صحیح حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں سنت کے مطابق کس طرح سے عمل کرنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی بنا پڑھے کے، بنا علم حاصل کیے کے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں آتا ہے. ہاں، جس طرح سے ہم ایک کامن زندگی جیتے ہیں، مینس جو ہماری لائف سٹائل ہے کہ ہاں وہی کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، وہی بچوں کو سنبھالنا ہے، ایک جو زندگی کا روٹین چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، عام زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، ہماری جیسی زندگی، اگر جو بھی ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں، ایک کچن ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، کچن کو سنبھالنا ہے، یا ہم ورکنگ لیڈی ہے تو ورک کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کے ایجوکیشن کی فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو بھی ہماری روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ زندگی تو یہودی، نصارہ، کفار بھی جی رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ہمارے زندگیوں میں وہ باتوں پر عمل کریں گے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ ذکر اذکار، اس طرح کا صدقہ خیرات، اس طرح کی زکوٰۃ جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اگر تو یہ کامیابی، یہ زندگی کامیابی والی ہوئی، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہی زندگی چاہیے، ہمیں عام زندگی بس جینا ہے. جینا تو جانور بھی جیتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو تو جانور بھی پالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی لائف کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہے، بس کھانا پینا سونا ہے. تو ہمیں اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا ہے، ہمیں ہماری زندگیوں میں علم کو لانا ہے، اور علم پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور علم کس طرح کا علم؟ جو آتھینٹک علم ہے، جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، جو قرآن میں ہے، ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے. جب ہم صحیح حدیث پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں ایون اٹھنے کا، نیند میں سے اٹھنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، رات میں سونے کا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا، ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کیا کریں گے، ہم سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اور جس نے سنت پر عمل کیا، جس نے پیروی کی، کیا کہا گیا ہے، جس نے نبی کی پیروی کی وہ فلاح پا گئے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فرما دے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب رسول سے کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے لوگوں کو کہ میں بے شک تم سب کے لیے، تم سب کی طرف کیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. مینس اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. بس اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اگر اس کی پیروی کریں گے تو تم ہدایت پائیں گے. اب دیکھیے، ہدایت وہی پاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بھی جذبہ ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے ہدایت پانے کی. اگر ہمارے دل میں تھوڑی بھی خواہش ہوں گی علم کو حاصل کرنے کی تو بے شک اللہ رب العالمین ہمارے لیے خود بخود راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. اگر ہم اکثر ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو مینس کچھ ایسے خواتین بھی ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں علم کو حاصل کرنے کی، بس ان کے لیے ان کے مصروفیات ہے، بس کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو بے شک ویسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، ویسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین راستوں کو آسان بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں، اگر جو خود علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ جستجو ہے کہ میں وہ باتوں کو جانوں گی جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، وہ پیغام جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، میں اس باتوں کو جانوں گی، میں کوشش کروں گی علم حاصل کرنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی. تو بے شک ویسے بندیوں کے لیے، ویسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین خود راستے آسان کرتے ہیں. لیکن یہ قرآن کا علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ ہمارے نبی پر نازل ہوئی کتاب ہے، آخر کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جس میں فلاح ہے، معمولی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. تو ابھی آپ سوچیں، ایک کتاب معمولی کتاب تو نہیں ہے. جب آپ نے نیت کی ہے اس کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے
تو بے شک ایک کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے مشکلات آئیں. اگر آپ کلاس کرنے کی آپ نے نیت بھی کی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ گھر کے مصروفیات کو لے کر یا کچھ اور باتوں کو لے کر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ابلیس نہیں چاہتا ہے، وہ ہمارے آس پاس، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے. تو کچھ بھی معمولی سی میں معمولی رکاوٹ آتی ہے، لیکن بے شک جس نے نیت کی ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس سے ہدایت ملے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خواہش ہونا چاہیے. دیکھیے ہم نے لاسٹ کل دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے، تو انہوں نے بس محبت سے خواہش ان کے دل میں جاگی، کیونکہ انہوں نے کلام کیا کہ میں بس تجھے ایک بار دیکھوں. تو آپ سوچئے کہیں ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی یہ دعا آئی، ہماری زبان پر کبھی یہ دعا آئی کہ ہمیں بھی اللہ کا دیدار کرنا ہے؟ کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ملنے کی خواہش ہمارے دل میں جاگتی ہے. تو ہم نے کتنے بار نمازوں میں، دن میں سے ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کب یہ دعا کی ہے کہ ہمیں اے اللہ ہمیں تیرا دیدار کرنا ہے، ہمیں تجھے دیکھنا ہے؟ ہمارے دل میں کب خواہش جاگی ہے؟ کیونکہ جتنی زیادہ محبت رہیں گی اتنا زیادہ ملنے کی خواہش ہوں گی. اگر ہم نے کبھی دعا نہیں کی ہے یا ہمارے دل میں یا ہماری زبان پہ کبھی خواہش پیدا ہوئی نہیں، بس ہم جنت مانگی، ہم نے بس جنت مانگی، ٹھیک ہے، ہم نے بس دعائیں کی کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ چاہیے، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ چاہیے، لیکن ہم نے کبھی خواہش ظاہر ہی نہیں کی کہ اللہ ہمیں تجھے دیکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں بھی ہمارے محبت میں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے. اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ میں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کہیں گروہ تھے. جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سب لوگوں نے یقیناً اپنے اپنے پانی سے پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. اب دیکھیے جو وادی صحنہ میں گئے، وہ لوگوں نے دریا کو پار کر کے وادیہ صحنہ میں گئے. اب وادیہ صحنہ میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ان کے لیے کچھ بھی، کیونکہ ایک نیو پلیس ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے وہاں پہ نہ کوئی کھانا پینا ہے نہ ان کے لیے کوئی مزدوری ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسی پلیس پر وہ لوگ گئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بس کیا ہے ان کے اوپر انہیں من و سلوہ عطا کیا، ایسا کھانا جو آسمان سے ان کے لیے آ رہا تھا. دیکھیے اب اس میں ان کے لیے کوئی مزدوری کرنا نہیں ہے، کوئی مشقت کرنا نہیں ہے. ابھی اعلیٰ درجے کا کھانا آ رہا ہے نا، آسمان سے جو کھانا آتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا کھانا ہوگا، کیونکہ آسمان سے آ رہا ہے، اوپر والے کی طرف سے کھانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، ہارڈ ورک نہیں ہے، کچھ کام نہیں کرنا ہے، بس اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، بس یہ کھانے کو کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. بس کیا کرنا ہے، کھانے کو کھانا ہے اور میرا شکر ادا کرنا ہے. لیکن افسوس یہ بھی چیز ان لوگوں سے نہیں ہوئی. اور جب اللہ رب العالمین نے، کیونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلوں کو تقسیم کیا گیا تھا، 12 گروپس میں بنی اسرائیل کو تقسیم کیا گیا تھا، تو ان کے لیے جب ان لوگوں نے پانی مانگا، اب پینے کے لیے جب پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. ٹھیک ہے، اب اگر ہو سکتا، مینس اگر اللہ چاہتا تو بس ایک چشمہ پانی کا نکلتا اور تمام لوگ اس سے پانی پی لیتے. لیکن 12 قبیلوں کے لیے اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب نے، جو قبیلے والے تھے، سب نے اپنا اپنا پانی پہچان لیا کہ یہ ان کے لیے پانی ہے. اگر یہ بھی ہو سکتا کہ 12 الگ الگ قبیلے ہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہے، اگر سب کو ایک ہی جگہ سے پانی پینا ہوتا تو ہو سکتا ان میں فساد پھیل لگ جاتا یا آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے، اور کہا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم، جب انہوں نے کوئی نافرمانی کی
تو نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. ابھی آپ سوچئے کہ جس نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، آیاتوں کو جھٹلایا ہے، یا زندگی میں رہ کے کچھ سالوں کی تو زندگی ہے نا، 50 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، اتنے سالوں میں انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہے، کنٹینیو بس نافرمانیاں کی ہیں، تو انہوں نے کس پر ظلم کیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ رب العالمین پر ظلم کیا ہے یا انہوں نے خود پر ظلم کیا ہے؟ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، فیہا خالدون، کی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس کچھ سالوں میں جو نافرمانیاں کر کے جس نے بھی اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اس کے غصے کو، اس کے عذاب کو دعوت دی ہے، تو ابھی آپ سوچیں کیا کس نے کیا کیا ہے؟ خود پر ظلم کیا ہے یا کسی اور پر ظلم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خود پر ظلم کیا ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم جلد ہی زیادہ دیں گے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان سے جو بدلہ مانگا وہ بہت بڑا نہیں تھا، بہت زیادہ مشقت والا، ہارڈ ورک والا کہ راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہے یا بہت زیادہ انہیں فزیکل ورک کرنا پڑ رہا ہے. پہلے کیا کہا گیا ہے؟ من و سلوہ جب اتارا گیا ہے، کھاؤ پیو اور بس شکر ادا کرو. اب شکر دل میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہہ کے، زبانی ہوتا ہے، عملی ہوتا ہے یا جسمانی ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ کے 2 رکعت شکرانہ نفل نماز پڑھ کے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، زبان سے الحمدللہ کہنا بھی شکر ادا کرنا ہوتا ہے، یا دل میں ماننا بھی کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. ابھی آپ سوچو اگر ہمیں کھانا ملے گا، ریڈی میڈ کھانا آ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا، بس کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، نہ ہمیں کچن میں جانا ہے، نہ پکانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس ریڈی میڈ کھانا مل رہا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے بس شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ جو ایمان والے ہیں ہم ہیں تو ہم تو الحمدللہ کہیں گے. لیکن جو بنی اسرائیل تھے، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب نعمتیں ملنے کے بعد بھی ناشکری کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں کیا حکم ہوا تھا کہ جب فلسطین میں جانا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچئے بنی اسرائیل ہے، اتنے سالوں سے پہلے مصر میں تھے، اس کے بعد وادی صحرا میں 40 سال تھے، اس کے بعد انہیں حکم، جب وہ فلسطین، ان کا جو مقام تھا، اصلی گھر، ان کا اصلی وطن فلسطین تھا. اب جو جنگ کر کے جب وہ انہیں فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی، اب انہیں حکم ہوا تھا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلسطین میں جانا ہے، تمہارے اصلی جو گھر ہے، اصلی جو وطن ہے فلسطین، تمہیں وہاں جانا ہے. جانا تو ہے لیکن کس طرح سے؟ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے جانا ہے، تمہیں سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، تمہیں بخشش مانگنا ہے. کہ یہ بہت بڑا کام تھا کہ بخشش مانگنا اور رحمان سے بخشش مانگنا یا سر کو جھکانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا بہت بڑا کام تھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی اب یہ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے. اتنا رحم کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی بس اللہ نے کہا ہے کہ بس بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ابھی آپ سوچیے اگر کوئی ہم سے جسٹ امیجن کیجئے، ویسے لوگوں کو امیجن کیجئے اپنی لائف میں، ویسے لوگوں کو امیجن کیجئے جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، جس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو بہت ذہنی یا دلی تکلیف پہنچائی ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سب کے لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں جس نے ہمیں ذہنی دلی تکلیف دی ہے، جن کی باتوں سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک ہے، بس دل میں ویسے لوگوں کو یاد کیجئے اور سوچئے اگر وہ ہم سے اگر دوبارہ ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم ان سے بات کریں گے یا انہیں ہم معاف کر دیں گے؟ ہمارے لیے فوراً انہیں معاف کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے. تو ہمارا دل تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم انسان کو جب بھی فوراً معاف کر دیں، ہم تو بندے ہیں. لیکن یہ غفور الرحیم ہے، اتنے نافرمانی کرنے کے بعد بھی بس اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن پھر بھی جب وہ لوگ بستی میں داخل ہوئے، انہیں حکم ہوا تھا کہ بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، سر کو جھکا کر. تو ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جب فلسطین میں داخل ہوئے تو بہت ہی زیادہ اکڑ کر، ایسا تکبرہ انداز میں وہ لوگ سر کو اٹھا کر داخل ہوئے تھے، اور پیر رکھ کر مینس فرسٹ پیر کے بل وہ داخل ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے، اور جو لفظ انہیں کہا گیا تھا کہ جو کہنا ہے کہ جو بخشش مانگنا ہے، تو لوگوں نے اس ورڈ کو، اس الفاظ کو بھی چینج کر دیا تھا، اور جو جس کا حکم دیا تھا
اس کی نافرمانی کی تھی، کیونکہ انہیں فتح ملی تھی، انہیں جو جنگ کیے تھے انہیں فتح ملی، فتح ملنے کے بعد ان کا یہ رویہ تھا۔ اب فلسطین انہیں واپس دینے والا کون؟ اللہ۔ انہیں واپس سے فلسطین میں داخل کرنے والا، انہیں فتح دینے والا کون؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی دیکھیے۔ اور جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر، جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا، اس موقع پر جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو جب اس انداز میں وہ داخل ہوئے تھے کہ جب وہ اونٹ کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، الحمدللہ اس قدر وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا، شکر سے، عاجزی سے ان کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ اونٹ کو لگ رہی تھی۔ دیکھیے جو انسان جب اونٹ پر بیٹھتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اسٹریٹ بیٹھتا ہے، لیکن وہ اس قدر جھکے ہوئے تھے، اپنے سر کو انہوں نے اس قدر جھکایا تھا کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ اونٹ کو لگ رہی تھی۔ تو ابھی آپ سوچیے، یہ اسے کہتے ہیں شکر گزاری کرنا، شکر کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کے اپوزٹ، انہیں شکر کرنے کے لیے کہا تھا، نہ وہ کیا، نہ بخشش مانگی، اور انہیں کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو بڑے تکبر کے انداز میں اسٹریٹ وہ داخل ہوئے تھے۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدل کر وہ بات کہی جو اس کے علاوہ تھی۔ انہیں کہا تھا کہ بخشش مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، لیکن اس ورڈ کو، اس الفاظ کو انہوں نے کیا کیا؟ چینج کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات کہی تھی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یوں ہی تو اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے نا، یوں ہی تو وہ ذات نہیں ہے جو کسی کو عذاب دیتی ہے یا کسی کو ہلاک کرتی ہے۔ جب ان سے کہا گیا ہے، نافرمانی کی ہے ان لوگوں نے، تبھی ان پر کیا ہوا ہے؟ عذاب آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے اولادیں بھی ہیں، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، بچیاں ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ایک ماں کو سب سے زیادہ محبت اس کی اولادوں سے ہوتی ہے۔ جب ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے یا ایسا کچھ کام کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے منع کیا ہے، تو ہمیں بھی ان پر غصہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مارتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اولاد ہو کر جب ہمیں ان پر غصہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم انہیں تھوڑی سی بھی سزا دے دیتے ہیں کہ بات نہیں مانتے ہیں بول کر، لیکن اب جب انہیں اتنا بڑا حکم ہوا ہے کہ جھک کر جانا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، وہ ذات تو پھر غصے میں آنے والی ہے، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ انہیں عذاب دیا ہے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تبھی آپ سوچئے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان پر ایک اور آزمائش آئی، ان کا ایک اور امتحان لیا گیا کہ وہ لوگ مچھلیوں کی کیا کہتے ہیں؟ تجارت کرنا، مچھلیوں کو تجارت کرنا ان کا یہ کام تھا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن ہی سمندر میں سے مچھلیاں سمندر میں سے ابل کر آتی تھی کناروں پر، اس طرح سے ہم آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں نا کہ بس دکھنا ہے پھر چھپ جانا ہے، اس طرح سے مچھلیاں ابل کر ہفتے کے دن ہی سمندر سے آتی تھی۔ اب انہیں کہا بھی گیا تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے، ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے، اتوار کے دن پکڑ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ سوچیں، کہیں نہ کہیں ان کے لیے آزمائش تو تھی، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ آزمائش، وہ جو ایمان والے ہیں کہیں نہ کہیں وہ صبر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو تو نہیں پکڑا، لیکن کچھ ایسا طریقہ یا کچھ ایسی شاید دیوار یا ایسا ٹینٹ یا کچھ ایسا سامان ان لوگوں نے ہفتے کے دن سمندر میں وہ لوگ رکھتے تھے، جس وجہ سے جو مچھلیاں ہیں وہ آ کر اس چیز میں اٹک جائے، ٹھیک ہے، اس چیز میں آ جائے، اور پھر نیکسٹ ڈے سنڈے کو وہ لوگ اس چیز کو نکالتے تھے باہر۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے ہیلا بازی کی، مینس ہفتے کے دن نہیں پکڑا، لیکن پوری تیاری تو انہوں نے ہفتے کے دن ہی کی نا۔ تو اس طرح سے کر کر ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا یا کیا، لیکن ہم کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیاج کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سود، ہمیں سود سے منع کیا گیا ہے،
لیکن اسی کو وہ کوئی اور نام دیتے ہیں، سود کے بدلے، بیاج کے بدلے وہ اس کو کچھ اور نام دے کر وہ پیسہ لیتے ہیں، وہ مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم خود کو بیوقوف بنا سکتے کہ نہیں ہم سود نہیں کھا رہے ہیں یا ہم نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم خود کو یا ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ میں یہ ہیلا بازی نہیں کر سکتے ہیں. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں. ایک ایگزامپل تھا کہ دو لیڈیز تھی، ٹھیک ہے، دو عورتیں تھیں، دو سہیلیاں ہوں گی یا جو بھی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، زکوٰۃ، تو ایک نے کہا کہ اب میں تمہیں زکوٰۃ دیتی ہوں، ٹھیک ہے میں تمہیں زکوٰۃ دیتی ہوں کیونکہ تم بھی غریب ہو یا جو بھی ہے، اور پھر واپس سے اب جب تم سالانہ زکوٰۃ نکالو گے تم وہی زکوٰۃ مجھے واپس کرو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ ہیلا بازی ہوئی. اسے زکوٰۃ، وہ اس کو مال دے رہی ہے، نام دے کر کہ زکوٰۃ ہے، اور اس سے پھر وہی زکوٰۃ وہ اس کو واپس دے دے گی میری طرف سے تمہیں زکوٰۃ ہے، تاکہ اس طرح سے کہ جو فرض ہے زکوٰۃ دینے کا وہ بھی ادا ہو جائے، جو مال ہے وہ ان کو ان کا واپس مل جائے. تو یہ ہیلا بازی ہے. ہم یہ بیوقوفانہ حرکت ہم بس کر کے خود میں سیٹسفائیڈ ہو سکتے کہ نہیں ہم نے تو زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ہیلا بازی نہیں کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے یہ کام کیا جس دن سے ان کو ہفتے کے دن سے انہیں روکا گیا تھا، انہوں نے ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو پکڑا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بدلے ان پر عذاب آیا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا معذرت طرف تمہارے رب اور تاکہ وہ ڈر جائے. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے بھی نافرمانی کی تھی انہیں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑے انہیں عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہوں نے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. عذاب بھی ایسا آیا تھا کہ جس نے بھی نافرمانی کی تھی. اب دیکھیے ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جس نے نافرمانی کی ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سامنے والے کو روکتے تھے کہ نہیں یہ نافرمانی مت کرو یا یہ گناہ مت کرو، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روکنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جس سے پتا تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر خاموش تھے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہمارے گھروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں ہمارے خاندان میں یا گھروں میں، لیکن ہم چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم انہیں روک سکیں. تو اسی طرح سے کچھ لوگ تھے اس زمانے میں بھی جس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں رکے. اور کچھ لوگ ویسے تھے جو خاموش تھے اور جس نے نافرمانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں بندر بنا دیا. اور جب آپ کی رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلدی سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر کہا گیا کہ اب ہر بنی اسرائیل میں کچھ ایسی امتیں گزری، کچھ ایسی قوم گزری وقفے پر کہ جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، ان پر عذاب آیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی دو صفاتیں بتائی ہے کہ تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، وہ ذات ہے جو سزا دینے والی ہی ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا ہم نے ہماری لائف میں کوئی گناہ کیا ہے تو ہم بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں توبہ کرنے پر اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو بخش دیتے ہیں. کہا کہ وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور یہی وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی بھی ہے. تو ہمیں یہاں پر اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے. وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی ہے. تو ہم بھی ہمارے تمام گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں یا اللہ ہم تو بس بے بس ہے، ہم کمزور ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرا عذاب، تیرا غصہ ہم برداشت کریں. تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے. ہم تو نادان ہیں، ہم کمزور ہیں، بس تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. ہمیں تو نیکیوں کرنے والی زندگی عطا فرما، جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے تو بس بخش دے. تیرا ہی کہنا ہے
یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی کہ شاید وہ باز آ جائے۔ تو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر کچھ اچھے حالات بھی گزرے ہیں، کچھ برے حالات بھی گزرے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب بھی ہمیں ان کے جو پہلے کے واقعات ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں الحمدللہ مینس ہمارے دل سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم اس امت میں ہیں۔ ابھی آپ سوچے کبھی ہم قوم عاد، قوم سمود کی امت میں ہوتے یا ان قوموں میں ہوتے، ٹھیک ہے، کبھی ہم بنی اسرائیل کے قوم میں پیدا ہوتے، اگر ہم فرعون کے قوم میں پیدا ہوتے تو ہمارا کیا حل ہوتا؟ کہیں نہ کہیں ہو سکتا کہ ہم بھی مچھلیاں پکڑنے والے ہو جاتے، ہم بھی کہیں نہ کہیں ہم اس دن ہم بھی مچھلیاں پکڑتے، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ ہم بس اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جتنی آزمائشیں پہلے قوموں پر آئی ہیں اتنی آزمائش ہم پر نہیں آئی ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس دنیا کا حقیر سامان لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اس سے بھی لے لیں گے۔ کہ ان پر کتاب کا عہد لازم نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے جو کچھ اس میں سے تھا اس میں سے پڑھا بھی ہے، اور آخر گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہودی ہونا ایک آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اب پہلے یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو لوگوں کے پاس میں کتابیں آئی، کچھ لوگ ایسے تھے جس نے کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو جس نے کیا کیا، جس نے حق بات کو چھپا لیا، کیونکہ ابھی قرآن کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک قرآن ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے قرآن میں کوئی چینج نہیں آیا ہے، لیکن تورات کا ذمہ ان کے جو علماء تھے ان پر تھا۔ اب جو یہودی تھے ان لوگوں نے کیا کیا، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیا، چینج کیا، جو حق بات تھی اس کو چھپا دیا اور خود ہی سے دل سے کچھ باتیں اس میں بنا لی۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے جو لوگ ڈرنے والے ہیں اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نماز قائم کرنے والوں کے لیے اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں حکم ہوا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے بے شک انشاءاللہ تعالیٰ کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور جو باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مطلب ہمیں جو کتابوں کا مضبوطی سے پکڑنا مطلب جو بھی احکام سمجھ میں آتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر اس طرح سے رکھا جیسے وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے جانا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں سے ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو کوہ طور کا پہاڑ تھا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح مطلب بہت نزدیک ان کے پہاڑ کو رکھ دیا، اور انہیں کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تبھی آپ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر جس طرح سے امبریلا چھتری ہوتا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے اوپر رکھ دیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ڈر کے مارے اگر کوئی ہمارے اوپر چھوٹا بھی پتھر رکھے گا اگر ہمارے اوپر بھی اور کہیں گا کہ یہ بات مانو، تو ہم بھی کیا کہیں گے، ہاں ہاں ہم یہ بات مانیں گے بول کر۔ تو اب وہ تو پہاڑ تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر پہاڑ کوہ طور کو رکھا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے حکم مانو۔ تو ان لوگوں نے تو اقرار کیا کہ ہاں ہم اس کتاب کو تورات کو پکڑیں گے، اسے مضبوطی سے پکڑ کر اس پر چلیں گے، لیکن بعد میں کیا ہوا، ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور ہم سب کو اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر جانے انجانے میں کچھ کہنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین سے میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ میرے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے یہ کتاب، ہمارے لیے ہماری زندگی، ہمارے لیے ہماری نمازیں آسان ہو جائیں، وہ دن
جس دن ہمیں ہماری قبروں سے اٹھنا ہے اور اسی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے ہر ایک پل کا، اس دن کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس دن ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو اس دن ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے ہمارا جینا بھی آسان ہو جائے، ہمارے لیے ہمارا مرنا، ہماری موت بھی آسان ہو جائے. موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہمارے لیے ہماری خبر کو تو ٹھنڈی کر دے، ہمارے لیے ہمارے سوالات تو آسان کر دے. جو بھی رشتے ہم نبھاتے ہیں، ایک بیٹی کے، ایک بیوی کے، ایک ماں کے، تو ہر رشتے ہمارے لیے آسان کر دے. ہماری زندگی بس قرآن پہ چلنے والی ہو، ہماری زندگی بس سنتوں پر چلنے والی ہو. ہمارے اولادوں کو تو دین کی سمجھ دے، تو انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے، تو انہیں دین کی آخرت میں بھی کامیابی دے، اور تو ہم سے خوب خوب راضی ہو جائے. ہم تو تیرے معمولی بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم ہر وقت گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹتے ہیں، اور یقیناً ہمیں بس تیری طرف لوٹنا ہے. تو ہماری منزل کو آسان کر دے، تو ہماری منزل کو آسان کر دے، اور ہم سے تو راضی ہو جا، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے آگے کی آیتیں دیکھیں گے اور سورۃ الاعراف کو ہم مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.